آپریشن سندور میں شکست کا داغ دھونے کے لیے بھارت کی ڈرامے بازی۔ نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش قرار۔ ایس پی آر نے بھارتی ڈاکیومنٹری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بھارتی مواد تخلیق کاروں نے آپریشن سندور کی انتہائی ڈرامائی، رنگین اور حقائق کے منافی داستان تیار کی۔ بھارت معرکہ حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق کے بجائے جذباتی بیانیے اور فلمی انداز کی عکاس ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سنجیدگی کے فقدان کے باعث اس دستاویزی فلم کو بیک وقت المیہ اور مزاحیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ دستاویزی فلم نے کچھ نہ ہونے کے باوجود ایک سازشی نظریہ گڑھنے کی کوشش کی۔ 100% مشن کامیابی کا بھارتی دعویٰ آپریشنل ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ احتجاج، دھرنے، ہڑتالیں بے سود، حکومتی بے حسی جاری۔ حکومت کا عوام پر ایک بار پھر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ۔ پیسوں میں سستی ہونے والی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک دم بڑا اضافہ۔ ڈیزل 6 روپے 47 پیسے اور پیٹرول 5 روپے 77 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے اور پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور قطر کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور ثالث نہیں۔ ایران کا بڑا دعویٰ، کہا ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات میں ثالثی مسئلہ نہیں، اصل رکاوٹ امریکی پالیسی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ ایران وقار اور طاقت کے ساتھ امریکہ سے امن مفاہمتی یادداشت تک پہنچا تھا۔ مفاہمتی یادداشت طے کرتے ہوئے علی خامنئی کے وضع کردہ اصولوں کو مد نظر رکھا۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکہ کے ساتھ 60 روزہ مذاکراتی ڈیڈ لائن کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ترکی کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اور انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ، قومی ٹیم کے لیڈز میں ڈیرے۔ پاکستانی اسکواڈ کے ہرنگلے لیڈز گراؤنڈ میں ٹریننگ۔ کپتان بابر اعظم کی پہلے میچ میں شرکت غیر یقینی، کپتان پریکٹس سیشن میں بھی دکھائی نہیں دیے۔ پاکستان نے دورہ انگلینڈ کا فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے بیکنہم میں سلیکٹ 11 کے خلاف میچ 7 وکٹوں سے جیتا تھا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج جاری۔ لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے، اہم شاہراہیں اور راستے بند۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والا راستہ بند، جبکہ کراچی اور پشاور میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب میں کہا کہ پوری قوم مل کر اسلامی انقلاب برپا کرے گی۔ ملک میں بے شمار تجربے کیے گئے، سب ناکام ہوئے۔ نظام کو چلانے والے سن لیں، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ دھرنا کسی کی ذات کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ احتجاج، دھرنے، ہڑتالیں بے سود، حکومتی بے حسی کھل کر سامنے آ گئی۔ امریکہ ایران جنگ تھمنے کے باوجود عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیسوں میں سستی ہونے والی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک دم بڑا اضافہ۔ ڈیزل 6 روپے 47 پیسے اور پیٹرول 5 روپے 77 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے اور پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبلہ ہرمز کے معاملے پر عمان کو دھمکی دے دی۔ امریکی چینل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آبلہ ہرمز کھولنے کی کوششوں میں عمان آڑے آیا تو اسے بری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جتنے ہتھیار اب تک امریکہ نے استعمال کیے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب ایران سفید جھنڈا لہرا کر سرنڈر کرنے کا اعلان کرے۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے جلدی نہیں۔ میری انتظامیہ نے ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے ایک بیک چینل قائم کیا ہے۔ پاسدارانہ انقلاب نے ٹرمپ کے خفیہ مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔
مشرقی وسطی متحد ہو رہا ہے، امریکہ کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، ٹرمپ کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت کو مبارکباد، کہا کہ تینوں ممالک آخرکار زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ دفاعی معاہدے سے خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون بڑھے گا۔ معاہدہ خطے میں باہمی دفاعی تعاون کی جانب اہم قدم ہے، دستخط دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر اظہار تشکر، امریکی صدر کی جرأت مندانہ قیادت کی تعریف، کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت کے باعث جنوبی ایشیا اور کروڑوں زندگیاں ایٹمی تباہی سے بچ گئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے کو طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا، دشمنوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ وقار، خود اعتمادی اور طاقت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت تک پہنچا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران ایسا ملک نہیں جو ڈیڈ لائن یا دباؤ کے تحت فیصلے کرے۔ پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط نہیں۔ امریکہ کی MOU کی خلاف ورزی کے باعث مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل مصطفیٰ عزدی نے دعویٰ کیا کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 200 سے زائد دشمن کے طیارے اور ڈرونز گرائے جا چکے ہیں۔ اور ایران نے جنگ میں شدت لانے کا خفیہ منصوبہ بنا لیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایران کے سخت گیر رہنماؤں نے امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے خلاف جنگ کو طول دینے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی لکھا کہ ایران کے سخت گیر رہنماؤں نے مذاکرات پر بھروسہ کرنے کے بجائے گزشتہ 2 ماہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں صرف کیے۔ تہران نے ایک جانب جنگ سے متاثرہ فوجی انفراسٹرکچر کی بحالی کا عمل تیز کیا تو دوسری جانب یمن، عراق اور لبنان میں اپنے اتحادی مسلح گروہوں کے ساتھ تعاون بھی مزید بڑھایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔